السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام آصف ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ابھی مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے واچ ٹائم پورا کرنا ہے اور اپنے سبسکرائبر پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں یہ یوٹیوب چینل بنانے کا باقاعدہ آپ کو وہ مقصد اور پراپر وہ بتاؤں کہ کیوں بنایا ہے، اس کے اب کس قسم کا کنٹینٹ آئے گا، دو واقعات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مشتاق منظور صاحب، ٹیچر ہیں۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ یو پی سروے کریں گے ٹیچر اور بچوں کو ایڈمیشن کے لیے لے کے آئیں گے، والدین کو موٹیویٹ کریں گے کہ 4 سال کے بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں۔ یہ جو ہمارے دوست ہیں نا مشتاق صاحب، یہ چلے گئے سروے پہ۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ روہی کے علاقے میں نکل گئے، اس وقت ان کی ڈیوٹی تھی گورنمنٹ ہائی اسکول چک 1B میں۔ تو وہ ایک والد سے ملے، وہ روہی میں رہنے والے ماہر تھے، یہ جو گائے اور اونٹ پالتے ہیں ان کے بچے تھے جو اسکول میں داخل ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے والد سے بات کی کہ اپنے آپ کا بچہ جو 4 سال سے بڑا ہے نا اس کو اسکول میں داخل کروائیں۔ تو اس نے کہا، سر آپ ہمارے بچوں کو لے جائیں گے تو یہ کتنا پڑے گا؟ اور نے کہا یہ 10 سال میں یا 11 سال میں یہ میٹرک کر لے گا، ہمارا اسکول میٹرک تک کرواتا ہے، 10 پڑھ لے گا، اس کے بعد پھر آگے اس کی مرضی، آگے پڑھے گا یا جاب کرے گا، جو بھی کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارا بیٹا 10 پڑھ لے گا تو کیا ایسے نوکری مل جائے گی؟ اور اگر ملے گی تو کتنی تنخواہ ہوگی؟ اب مشتاق صاحب نے کہا، یار یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 10 پڑھے بندے کو نوکری ملے گی کہ نہیں، کیونکہ کمپٹیشن تو اس وقت بھی بہت ہے اور اس وقت تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں۔ تو بہرحال گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ والدین سے کہا جائے کہ بچوں کو داخل کروائیں۔ اس والد نے نا ایک اپنی ایکسپیرینس شیئر کیا۔ انہوں نے کہا، جی ہمارے یہاں بچوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے۔ جب ہمارا بچہ 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے نا، ہم اسے 2 گائے لے کے دیتے ہیں، وہ بچہ صبح سے لے کے شام تک گائے چراتا ہے۔ سال کے بعد وہ گائے بچے دیتی ہیں، اگر میل ہوں تو وہ پالتے ہیں اور ان کو بیچتے ہیں، اگر فیمیل بچے ہوں تو وہ بھی پال کے اگلی نیکسٹ جنریشن گائے بن جاتی ہے، اگلے سال میں پھر گائے بچے دیں گی، اور یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ ان کے بچے بھی جوان ہوتے رہیں گے اور وہ گائے بھی ساتھ چلتی رہے گی۔ تو یہ 10 سال جو آپ پڑھائی کا کہہ رہے ہیں نا، تو ہمارا بچہ جب 2 گائے سے کام شروع کرتا ہے چلانے سے، تو 10 سال میں وہ 2 سے 50 گائے بنا لیتا ہے۔ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ گائے کا دودھ بھی بیچتے ہیں، جو دیسی گھی بنتا ہے وہ بھی بیچتے ہیں۔ تو 10 سال کے عرصے میں ہمارا بچہ 50 گائے کا مالک ہے، اور اس کی جو نیٹ ورتھ ہوگی نا وہ 1 کروڑ سے زیادہ ریٹ ہے ان کا۔ اور اس دوران جو دودھ بیچیں گے اور دیسی گھی بنائیں گے، اور وہ ہماری انکم وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ اور 10 سال کے بعد تو ہم اس بچے کی شادی کر دیتے ہیں جب وہ 16 17 18 سال میں ہوتا ہے۔ وہ 1 کروڑ کی گائے کا مالک اور ایک پوری فیملی کو بلڈ اپ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو کیا آپ جب ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے 10 سال وہ میٹرک کر لے گا، تو کیا ہمارے بچوں کی یہ ورتھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے مشتاق صاحب تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے تھے۔ خیر موٹیویٹ کیا اور آگے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو داخل نہیں کروایا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تو جو رواج ہے ہم اپنے اس حساب سے چلیں گے، یہ نہیں چاہتے کہ یہ میٹرک کرے اور بعد میں یہ محتاج ہو کے پھرتا رہے، جیسے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ MSc ہولڈر MPhil PhD لوگ نوکریوں کی تلاش میں جوتے چٹکاتے پھرتے ہیں۔ خیر ان کا کلچر تھا، ان کا رواج تھا، تو وہ انہوں نے کیا۔ ایک واقعہ تو یہ، اس سے ہمیں نا بڑا ایک دھچکا لگا کہ ہم اگر بچوں کو کہیں کہ بھی پڑھو، اگر ہم موٹیویٹ کریں کہ ایجوکیشن کی طرف آؤ اور یہ وہ کرو، تو لوگوں نے ایجوکیشن اور جاب کو اور انکم کو اور روزگار کو آپس میں جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہمیں نہیں آیا اور مشتاق صاحب کو بھی نہیں آیا، وہ بھی لاجواب ہو کے آگے۔ اور بعد میں اگر کوئی والدین اس طرح کی بات کریں کہ ان کی جو پالیسی ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، تو کم از کم ہمارے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی مشتاق صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ وہ میرے دوست ہیں، وہ خیر وہاں سے ٹرانسفر ہوئے تو یہ شہر میں آگے خانپور میں نا سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک ہائی اسکول ہے بوائز کا، وہاں وہ پڑھاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اسکول میں نا، اسٹوڈنٹس کے درمیان الیکشن، پریزیڈنٹ بنتا ہے اور سیکٹری فائنانس، سیکٹری جنرل، اس طرح کے وہ 3 عہدوں کے لیے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ باقاعدہ کمپین چلاتے ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یا وہ کلاسز جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے جو اہل ہوتے ہیں۔
تو مشتاق صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی اسکول میں ایک لڑکا ہے، وہ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن میں کھڑا ہو گیا، اس امیدوار تھا پریزیڈنٹ کا۔ وہ کمپین کرنے کے لیے جب جاتا تھا نا کلاسز میں اور اسمبلی میں جب وہ کمپین کرتا تھا، وہ بچوں کو کہتا تھا کہ میں ایک خود مختار اور صاحب حیثیت لڑکا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، صاحب حیثیت وہ کہتا تھا۔ تو اگر آپ لوگوں کے کوئی مسئلے مسائل ہوں گے نا، کسی کے پاس وردی نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، کاپیاں نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، تو میں لے کے دوں گا، مجھے ووٹ دو، مجھے پریزیڈنٹ الیکٹ کرو، تو کیونکہ میں صاحب حیثیت ہوں تو میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ اب یہ ایک حیران کن بات تھی، وہ بچہ 8ویں کلاس کا تھا اور صاحب حیثیت تھا۔ تو جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس بچے نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب چینل بنایا، اور یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیوز ایسے رینڈملی وہ بناتا ہے اپنی کھیل کے دوران، دوستوں میں گھومنے پھرنے کے دوران، جب وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اس وقت، جب وہ ٹیوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس وقت، کہیں سیر کے لیے گئے ہیں اس وقت، کہیں رشتہ داروں کی طرف ملنے کے لیے گئے ہیں اس وقت، مطلب رینڈم ویڈیو وہ ریکارڈ کرتا ہے تو یوٹیوب چینل پہ وہ اپلوڈ کر دیتا ہے، اور کچھ عرصے سے اس کا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے۔ اس وقت ابھی 2 مہینے پہلے تک جو اس کے چینل کی انکم تھی نا، وہ کہتا ہے 20,000 تک مجھے پر منتھ آ جاتا ہے، والدین سے وہ کوئی خرچی نہیں لیتا، ہر مہینے 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے خود ہی یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس کی ورتھ ہو گئی ہے 20,000 پر منتھ، ٹھیک ہے۔ اور پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرز ہیں نا، بہت سارے ایسے ٹیچرز کو میں جانتا ہوں جن کی تنخواہ 20,000 سے کم ہے، اور فیمیل ٹیچرز کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ بیچاری ہیں تو 10,000 پہ بھی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ اس نے اپنا پورا ڈیٹا چیک کروایا، چینل چیک کروایا، یہ اس کی انکم ہے، اس طرح وہ پیسوں کا ودڈرا لیتا ہے، مطلب یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی۔ تو اب نا تھوڑا تھوڑا ہمارے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کیا کہ ہم بچوں کو کیا صرف ایک روٹین کی ایجوکیشن دیں گے، ایک روایتی تعلیم دیں گے۔ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے بے شک واضح طور پر کہ اسٹوڈنٹ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایسا ہنر سکھایا جائے، اسے ایسی سکلز دی جائیں کہ وہ جب تک میٹرک کرے تو اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے۔ اگر 8ویں کلاس کا بچہ اپنے یوٹیوب چینل کے سے 20,000 پر منتھ کچھ کئی مہینوں سے کما رہا ہے، اور وہ الیکشن کمپین میں اپنے صاحب حیثیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ باقی لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ تو اب مجھے لگا کہ وہ جو روہی والا آدمی تھا نا، جو اپنے بچوں کو گائے لے کے دیتا تھا، اس نے اس وقت ہمیں لاجواب کر دیا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، لیکن شاید اب ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے جواب ہے، لیکن صرف ایک صورت میں کہ بھئی بچے کو اسکول میں بھیجو، اسے ایجوکیشن حاصل کرنے دو، اسے شعور آئے گا، عقل آئے گا، معاشرے کا یہ مفید شہری بنے گا، اور جہاں تک ہے انکم کی بات، تو ہم گائے چرانے سے بہتر اسے باعزت انکم دے سکتے ہیں کہ ہم اسے سکل سکھائیں، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کریں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ سکل سیکھے۔ یوٹیوب چینل ایک مثال ہے، اور بہت ساری آن لائن سکلز ہیں، یہ اگلی میری ویڈیوز جو آئیں گی آپ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی سکلز ہیں جو سیکھ کے کیا جا سکتا ہے۔ یوٹیوب تو وہ ہے جو وہ لڑکا کر رہا ہے، اور یہ لڑکا جو 8ویں میں ہے، ابھی 2 سال اور یہ اس پہ کام کرے تو 2 سال کے بعد وہ کیا پتا وہ 20,000 سے 2 لاکھ اور 4 لاکھ کی طرف چلا جائے گا۔ وہ بڑا ہوتا، ابھی تو وہ بچہ ہے، ابھی 9ویں 10ویں میں آئے گا تو تھوڑا سا وہ اور میچور ہوگا، پھر وہ FSC میں جائے گا تو کچھ اور میچور ہوگا، تو اس کا نالج بڑھے گا، اس کا علم بڑھے گا، اس کی دوستی یاری وسیع ہوگی، اس کا حلقہ احباب وسیع ہوگا، اس کے خیالات میں تبدیلی آئے گی، وہ اپنے چینل کو اور زیادہ گرو کر سکتا ہے، اور بالکل پاسبلٹی ہے کہ یہ بچہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جاب کی تلاش میں ہی نہ ہو، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس جو میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں دوں گا۔ ابھی سر یہ 2 مثالیں تھیں، ایک وہ مثال کہ روہی کے بندے نے ہمیں لاجواب کر دیا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ گے تو وہ کریں گے کیا، لیکن دوسرے بچے نے ہمیں خود امید کی روشنی دکھائی کہ بھئی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بچے، اور ہمارا فوکس جو ہم نے غور کیا ہے میں نے کہ 5ویں کلاس کے جو بچے ہیں نا، 5ویں کلاس کا بچہ 9 سال یا 10 سال کی ایج کا ہوتا ہے، اور اسے لے کے آنورڈ اگلی ساری کلاسز کے بچے وہ سارے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر انرجی ہے، ٹائم ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انہیں ڈائریکشن دی جائے، اور انہیں اپنی انرجی، اپنا پوٹینشیل جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں یوز کرنے کا
मौका दिया जाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में यही मेरा मौजू होगा। अगली डिटेल वीडियो में थोड़ी और एक्सप्लेन करूंगा कि यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या था। इंशाल्लाह तो व्लॉग रेगुलर मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि रवायती एजुकेशन के साथ साथ गैर रवायती एजुकेशन दी जाए, मोटिवेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए और ये समझाया जाए कि एजुकेशन और जॉब को ना जोड़ें, एजुकेशन को अपने शऊर के साथ जोड़ें। अवेयरनेस अगर आ जाएगी तो एजुकेशन के बाद आप जॉब के मोहताज नहीं रहेंगे। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा दौर आ गया है कि जिस बंदे के पास मोबाइल है और इंटरनेट का कनेक्शन है, उसे जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी की नौकरी करने की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर उसे डायरेक्शन मिल जाए, अवेयरनेस मिल जाए और वो स्किल सीखे और उस पर काम करे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता। ये नहीं है कि 10 साल की एजुकेशन के बाद वो मैटर करेगा और फिर जाके वो स्किल सीखेगा। ये तो पढ़ाई के साथ साथ वो कर लेगा 1 महीना, 2 महीने और मैक्सिमम 6 महीने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे दोस्त हैं, अहबाब हैं। इस सब को रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करवाएं और मेरे इस चैनल का अपने हल्का अहबाब में इंट्रोडक्शन करवाएं, लिंक शेयर करवाएं। जिन तक ये वीडियो पहुंच गई है, जिनको ये पता चल गया है कि मैंने चैनल बनाया है और मैं अब यूट्यूब पे एक्टिव हूँगा, दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव हूँगा, लेकिन मेन फोकस जो यूट्यूब पे रहेगा। तो बाकी सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जिनको आप जानते हैं, ये लिंक शेयर करवाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारे स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो सुनते रहे और उन पे अमल करते रहे तो बहुत जल्द ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा नाम है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।